آخر میں خطاب دل نواز کے لیے میں ملتمس ہوں تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے بانی و قائد پیر طریقت رہبر شریعت شیر مجدد بدر الہدا حضور کی بلا کرامت علی رزاقی عظیمی نقشبندی مجددی دامت برکاتم العالیہ سے جو سندھ سے تشریف لائے اور محنت کی محفل کی زینت بنے۔ اس کے علاوہ جیسے اہل مناسب تشریف فرما ہے، سب کا تعارف ہوا، کرنل صاحب کا بھی تعارف ہوا، روحانی بھی اور دنیاوی بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے پیر مرشد کا بھی تھوڑا سا میں دنیاوی تعارف بھی آپ کو کراتا چلوں کہ آپ کی پچھلی لائف میں آپ نے دنیاوی کیا خدمات سر انجام دی۔ آپ ماشاءاللہ ایم اے پولیٹیکل سائنسز ہیں اور ایل ایل بی بھی کیا ہوا ہے اور پوسٹ آفس سے ریٹائرڈ سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ تو الحمدللہ اب ماشاءاللہ حضور عظیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو چنا تو آپ نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لی، تحریک بھی بنائی، تحریک اتباع رسول، جس کا مقصد حضور خود بھی بتاتے رہتے ہیں، آپ بھی نام سے سمجھ رہے ہوں گے، کرنل صاحب نے بھی بات کی، بس اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں۔ خطاب دل نواز کے لیے ملتمس ہوں محبت بھرے نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان صدیق اکبر، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 23ویں سالانہ محفل پاک میرے بھائی نے بتایا الحمدللہ، جو ان کے بڑے بھائی راؤ صبغت اللہ نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ تعالی نے شروع کی، ان کے ساتھ ساتھ ان کے استاد محترم علامہ احمد یار خان نے نجمی رحمت اللہ علیہ تعالی اور اصال ثواب بالخصوص رانا امت علی صوفی امت علی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی کی روح پرفتوح کے لیے اس ناچیز کی دوسری حاضری ہے اس محفل مقدسہ میں۔ کئی سال پہلے بھی ایک دفعہ الحمدللہ آنا ہوا تھا، بس چونکہ بتا دیا گیا ہے کہ بس جتنی دیر بات کرنی ہے 10:15 تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، بس اتنی ہی دیر یہ ناچیز آپ کی سماعتوں پر بوجھ بنا رہے گا، برداشت کیجئے گا۔ جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنے سارے بزرگ، اتنے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، دل کی خوشی ہوتی ہے۔ جیسا کرنل صاحب نے کہا یہ پیارے پیارے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، یقین کیجئے اللہ کے پاک گھر میں بیٹھا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ ان کی عمریں بھی دراز کرائے، انہیں نیک اتوار بھی بنا دے۔ اور بڑی خوشی ہوئی میرے بھائی طارق طاہری صاحب، ان کے ساتھ دوسرے بھی ساتھی ہیں۔ ایک مشاہداتی بات عرض کروں کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے بندوں کے غلام کسی چکا چوند سے ان کی آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی۔ دنیا کی چکا چوند، دنیا کی چیزیں کبھی ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتی۔ میں ایک مشاہداتی بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ 1986 کا غالباً سال تھا، میرے پیشوا اور آپ کے پیارے پیشوا امام الذاکرین سراج السالکین حضور محمد عظیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ لندن تشریف لے جا رہے تھے، اور وہاں سے پھر بعد میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ ایک بڑی طویل کہانی ہے، میرے آقا نے کس طرح کرم فرمایا اور کس طرح آپ کو ویزا نہ ملنے کے باوجود پھر ویزا بھی ملا اور آپ نے حج فرمایا۔ پہلی دفعہ 1986 کے اندر جب حضور قبلہ عالم کو ہم نے ڈپارچر لاؤنج سے جب ریسیو کیا، باہر نکلے گیٹ سے، تو اب بڑا وہاں آپ کو ایئرپورٹس کا ماحول کا پتہ ہے کس طرح کا ہوتا ہے، نی مریاں لباس میں بھی خواتین ہوتی ہیں،
اور بڑے پڑھے لکھے ظاہری طور پر لوگ بڑے کرو فرق کے ساتھ اتر رہے ہوتے ہیں، تو میرے حضور قبلہ عالم کا یہ لباس، اسی طرح کا انداز، اسی طرح صافہ پہنا ہوا. اب اتفاق ایسا کہ میرے ساتھی پیچھے رہ گئے، میں اکیلا حضور کے ویلکم کرنے کے لیے اس وقت موجود تھا ایئرپورٹ پر، باقی ساتھی پیچھے تھے، پہنچ نہیں سکے تھے. تو حضور قبلہ عالم آگے، میں نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بس کھڑی ہے ہمارے لیے، ہوٹل میں جا رہی ہیں، آپ وہاں آ جانا. جب باقی ساتھی بھی آ گئے تو ہم سارے اکٹھے ہو کر ہوٹل میں چلے گئے. اب آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹس پر سارے 5 اسٹار ہوٹلس، جب ٹرانزٹ ہوتا ہے تو وہ جو کمپنیاں ہیں ایئر لائنس، وہ اپنے مسافروں کو، پیسنجرز کو وہاں ٹھہراتی ہیں. اب ہم اس میں پہنچے تو دیکھیے اللہ کے بندوں کی سادگی اور کمال دیکھیے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم استقبالیہ سے نام پتہ کرتے، اور پتہ کیا ہم نے کہ بھئی کس کمرے میں اس نام سے محمد عظیم اللہ الحمدللہ علیہ ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن اب اللہ کے بندے کی ادا دیکھیے، حضور نے اپنا جو صافہ تھا نا اس کلر کا، وہ اپنے کمرے کے دروازے پر لٹکایا ہوا تھا، تاکہ جب یہ آئیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، جو بعد میں آنے والے ہوں یہ اپنی نشانی کے تحت. اب نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا. وہاں کا بڑا عجیب ماحول، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی نیم مریاں خواتین، چھوٹے چھوٹے سے لباس انہوں نے پہنے ہوئے، وہ گھوم رہی ہیں. حضور نے فرمایا عصر کی نماز ادا کریں گے، اس کے ہوٹل کے لان میں ہم نماز پڑھیں گے. تو الحمدللہ وہاں صفیں بچھ گئیں. اب معمول ہے ہمارے پیشوا اعظام کا اور ہمارے دوستوں کا بھی، مریدین کا، کہ ختم خواجگان فجر اور عصر کے بعد پڑھتے ہیں. اب حضور قبلہ عالم نے ختم خواجگان بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے. لندن کے سفر میں ختم خواجگان کے دانے بھی پڑھنے کے لیے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. اب اس نیم مریاں ماحول میں اللہ کے اس کامل بندے نے نماز کی ادائیگی کے بعد ختم خواجگان پڑھی، بآواز بلند اللہ کی کبریائی بیان کی. ساری اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہے. ختم خواجگان نقشبند جو رحمت اللہ علیہ جو پڑھی جاتی ہے، ساری کی ساری اللہ اور اس کے محبوب کی تعریف ہے. بہرکیف جب حضور اگلے دن رخصت ہونے لگے تو ڈپارچر لاؤنج سے ہم نے رخصت کرنے کے بعد واپس پلٹنے لگے تو کانوں میں نعروں کی آواز آئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور پھر اللہ کا ذکر. تو بڑی وہ دل میں خواہش ہوئی کہ پتہ کروں کون ہے. تو جب تھوڑا سا جا کر ہم نے دیکھا تو پتہ چلا کہ حضور قبلہ سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ وہ تبلیغی دورے پر دبئی تشریف لے جا رہے ہیں. اب ان کی نوجوانی کا عالم تھا. میں تھوڑا سا ان سے عمر میاں غالباً میری اتنی ہی عمر ہوگی، تو بڑا جوانی کا عالم، صافہ باندھا ہوا، اور ان کے ساتھ جو مریدین انہیں سی آف کرنے کے لیے آئے تھے، وہ ایئرپورٹ کے اس ماحول میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور نعرہ رسالت بلند کر رہے تھے. اللہ کے بندے کی پہچان تو یہی ہوتی ہے نا، ماحول کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اس پورے علاقے کو شاد و آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا، میں نے عرض کی خیرہ نہیں کرتا ان کو، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جن کی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما لگ جائے نا، دنیا کی چک و چوند ان پر اثر نہیں کرتی. یہ دنیاوی محلات، دنیاوی بلڈنگیں، دنیاوی معاملات، دنیا کے دانشور، دنیا کے بڑے بڑے صنعتکار، وزراء، ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آئیے بتاؤں، عرض کروں، یہ تمہیدی باتیں ہیں، بس میں نے 10-15 منٹ مزید بات کرنی ہے. آئیے کیسے بتاؤں کہ کیسے اللہ کے بندے کو ان دنیاوی بادشاہتوں کی پرواہ نہیں ہوتی. سلطان محمود غزنوی مرید تھا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا، نقشبندی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا، جن کے خرقہ پاک کی نسبت سے دعا کر کے اس نے سومنات کو فتح کیا. ایک روز آپ کا ایک مرید، ایک خادم آپ کے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے موج میں حضور خواجہ صاحب. ملازم ایک دم اچھل پڑا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور بادشاہ آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہی ہیں. اب مرید تھا مجھ جیسا بیچارہ، تو ظاہر ہے بادشاہ کا آنا بڑی بات تھی ان کے لیے. تو انہوں نے کہا حضور بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. کہنے لگا اچھا، میں سمجھا تمہیں میرے سر میں کوئی جوں مل گئی ہے. دنیا کی بادشاہت جوں کے برابر ہے. اللہ کے بندوں کے نزدیک دنیا کی بادشاہت جوں کے برابر ہے. کوئی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا بادشاہ آ رہا ہے جی استقبال کے لیے کھڑا جاؤں. بادشاہ ہوتا ہے دنیا کا، بڑی کرفر ہوتا ہے ان کا، مگر اللہ کے بندوں کی نظر میں یہ چیزیں کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں. درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک النبی الامی، صلو علی الحبیب.
الصلاۃ بر محمد صلی اللہ علی محمد. آیت آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے، اس پر تو بس 15 منٹ بات کروں گا. اس سے پہلے میں نے 2-4 تمہیدی باتیں، کچھ اصلاحی باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں گاڑی میں بھی کرن صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی معاشرے میں کوئی غالب چیز، جس چیز کی غلبہ زیادہ ہو جائے تو ہم پھر اس کی بات کرتے ہیں. مستثنیات جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں ان کی ہم بات نہیں کرتے. ایک مثال دو، مثلا کہیں اگر 1000 آدمی رہتے ہوں اور اس میں سے 10 20 100 50 اللہ کے فرما بردار نہ ہوں، تو ہم جو باقی 800-900 ہیں ان کی اکثریت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس گاؤں بستی میں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اگر ایسا ہو کہ انہیں 1000 میں سے 10 یا 20 یا 50 ہی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوں، اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس بستی میں پورے کا پورا بگاڑ آ چکا ہے. کیونکہ غالب اکثریت جو ہوتی ہے ہمیشہ اس کی بات کی جاتی ہے، مستثنیات کی بات کم کی جاتی ہے. دوسری بات، الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں اپنے اپنے طور پر محافل میلاد منعقد کرواتی ہیں، اس ماہ مبارکہ میں بھی اور سال کے باقی دنوں میں بھی. تو کبھی بھی علماء حضرات تشریف فرما ہیں، میرے دوست پڑھے لکھے سارے ساتھی تشریف فرما ہیں، کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ لائے کہ فلاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروا رہا ہے تو ہم وہاں کیوں جائیں، یا فلاں کی تنظیم ہے تو ہم اس میں کیوں جا کر شامل ہوں. یا اگر کوئی پہلے سے تنظیم موجود ہے اور نیا کوئی ساتھی بنا لے تو اس پر بھی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی فلاں نے ایسا کیوں کر دیا، ایک تنظیم پہلے سے موجود تھی اب دوسرے نے کیوں بنا دی. بھائی سب کا مقصد، اور نہ ہی کوئی مرید کسی پیر کا، اللہ کا بندہ نہیں سوچتا یہ بات، یہ مریدین نہیں سوچتے، نہ ہی کوئی مرید کسی پیر کا یہ سمجھے کہ بھائی سارے لوگ میرے ہی پیر کے بیعت ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی کسی تنظیم کو، کسی پارٹی کو، کسی محفل اور مجلس کے انتظامیہ والوں کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ یہ کہتے پھریں کہ جو ہمارے حلقے میں نہیں آتا وہ عاشق رسول نہیں ہے، جو ہمارے پاس آئے گا بس اس کے دل میں عشق ہے، جو ہمارے پاس نہیں آتا، ہماری محافل میں نہیں آتا، ہماری چیزوں میں شامل نہیں ہوتا تو اس کے دل میں محبت نہیں ہے. عشق رسول کا فیصلہ ہم نے اور آپ نے نہیں کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے کرنا ہے کہ کس بندے کے اندر کتنا عشق موجود ہے. عاشق خود نہیں بتاتا میں نبی کا عاشق ہوں اگر سچا عاشق ہے. ایک مثال دوں، سورج جب بلند ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے صبح تو پہلے تو تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، پھر سورج اوپر آنا شروع ہوتا ہے. بھائی کوئی اعلان کرتا ہے کبھی کھڑے ہو کر سورج نکل رہا ہے، بھائی سورج نکل رہا ہے، روشنی پھیل رہی؟ کوئی نہیں بتاتا. سورج کی شعاعیں اور روشنی خود بتاتی ہے کہ سورج نکل رہا ہے. سبحان اللہ. تو بغیر نہیں، اللہ کا، اللہ کے رسول کا جو عاشق ہے اس کا نور اور روشنی خود ہی بتا دیتی ہے لوگوں کو کہ اللہ اور رسول کا فرما بردار آ رہا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ فتوے لگانے کی ضرورت ہے کہ فلاں نہیں آیا تو اس میں عشق نہیں ہے، فلاں نہیں آیا ہمارے پروگرام میں تو اس میں عشق نہیں ہے. یاد رکھیے، اگر کسی بھی شے میں ریاکاری، تسنع، اپنی شہرت کو ہم داخل کر لیں تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو نہیں پا سکتے. اللہ اکبر. آئیے ایک مثال پیش کروں. جب میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا نا، لوگوں تک پہنچا دو چاہے میری ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. اب صحابی اکٹھے نہیں ہوئے تھے کہ بھائی بہت سارے چلو ایک تنظیم بناتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں. کوئی شام کو نکل گیا، کوئی یمن کو نکل گیا، کوئی عرب امارات کے دوسرے ملکوں میں چلا گیا. میرے کریم آقا اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کا مقصد اور مدعا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنا تھا. دین مصطفیٰ کا سپاہی بن کر اپنی ناموری، اپنی شہرت، اپنے آپ کو پوز کرنا لوگوں کے سامنے، یہ ان کا مقصد اور مدعا نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے ان کی شان میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ ان اللہ. سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی،
ہر صحابی نبی الصلاۃ پر محمد. ایک اور بات بالخصوص علماء کرام کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خطباء حضرات، میں عالموں کی بات نہیں کر رہا، جو بہت سارے مقررین ایسے ہیں جو مجمع کو صرف اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے غیر معتبر اور صرف موضوع حدیث اور روایات ایسی بیان کرتے ہیں جو احادیث صحیحہ کی کتابوں سے ثابت نہیں ہوتی. اس لیے کوشش یہ کریں، جب بھی میرے کریم آقا بہت پہلے ارشاد فرما چکے، لوگوں میرے بعد وہ وقت بھی آئے گا لوگ مجھ سے منسوب کر کے ایسی باتیں کہیں گے جو میں نے کہی نہیں، لہٰذا تم ان لوگوں سے دور رہنا. میرے کریم آقا کی ذات سے کسی بات کو نسبت دینا. اب آئیے میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس سے اصلاح بھی ہوگی، ہماری عقیدے کی بات بھی آ جائے گی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ مستند چیزیں پیش کی جائیں، صرف مستند باتیں بتائی جائیں، صرف لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے یا لوگوں کو ہنسانے یا رلانے کے لیے کوئی ایسی غیر معتبر بات. میرے کریم آقا کے بعض تو دوست میرے ایسی حدیث پیش کر دیتے ہیں جو ضعیف بھی نہیں ہوتی، سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا اس بات کا، اور وہ میرے کریم آقا کی ذات والا صفات سے منسوب کر دیتے ہیں. فی زمانہ آئیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں. فی زمانہ یہ ٹرینڈ ہے، سوشل میڈیا جب سے آیا نا، یہ وبال جان، کرنل صاحب اس کی افادیت بھی بتا رہے تھے اور اس کی خامیاں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ ہمیں کس طرح اس کی اچھی چیزوں سے مستفید ہونا ہے. تو غیر ضروری چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، جو اچھی ثقہ روایات ہیں، مستند چیزیں ہیں جو سناد رکھتی ہیں احادیث مبارکہ، اور جن میں لکھا ہوتا ہے بھائی یہ مسلم کے فلاں صفحے پہ ہے، ترمذی کے فلاں صفحے پہ ہے، بخاری کے فلاں صفحے پہ ہے، تو آپ خود نوٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ ہاں بھائی ہے موجود یہ چیزیں. تو غیر ثقہ جو چیزیں ہیں، غیر معتبر چیزیں ہیں، ان سے دور رہیں. مثلا آئیے جو میں نے عرض کی کہ عقیدے کی بات بھی ہے، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ جو عید میلاد کو اس طرح نہیں مناتے جس طرح ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت جس طرح اللہ کے نبی کی محافل کو اس طرح سے سجاتے ہیں جس طرح یہ محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کچھ حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ بھئی اس طرح کی محافل تو پہلے نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، نہ ان کے بعد کسی نے کی. اب کیا ہوتا ہے، ہمارے کچھ دوست جذبات کی رو میں بہہ کر ایسی غیر مستند چیزوں سے ان کا جواب دیتے ہیں. کئی لکھ دیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو میلاد پاک پر اتنے درہم خرچ کرے گا اللہ اسے اتنی نیکیاں دے گا. کوئی عمر فاروق سے بات منسوب کر دے گا، کوئی سیدنا عثمان غنی سے ایسی بات منسوب کر دے گا کہ بھائی انہوں نے فرمایا محفل میلاد میں جو درہم و دینار اتنے جتنے خرچ کرے گا اللہ اسے اتنی نیکیاں دے گا. یاد رکھیے ہمیشہ بھائی اس انداز سے تو صحابہ کرام کی محافل نہیں ہوتی تھی، تو خرچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پیسے خرچ ہوتے ہی نہیں تھے اس بات میں. تو وہ دوسری بات یہ بھئی ہم یہ کیوں بتائیں، ہم کیوں ایسی غیر مستند بات سے اس کا جواب دیں. ہم تو یہ دلیل پیش کریں، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، دلیل یہ پیش کریں کہ اللہ کے نبی کے اصحاب ہر وقت میلاد میں رہتے تھے. سبحان اللہ. صرف ربیع الاول میں نہیں، صرف کسی مخصوص مہینے میں نہیں، بلکہ اللہ کے پاکیزہ نبی کے پاکیزہ اصحاب ہر وقت محفل میلاد میں رہتے تھے. کہ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، میرے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے. تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، میرے نبی کے اہل بیت اطہار ہو، ہر وقت میلاد میں رہتے تھے. یہ ہر وقت اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کا تذکرہ بھی کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کے احسانات کا تذکرہ بھی ہوتا تھا، میرے مصطفیٰ کے حسن پاک کا تذکرہ بھی کرتے، میرے آقا کی سیرت کے متعلق بھی بات کرتے، میرے آقا کے عمل کے متعلق بھی بات کرتے، میرے آقا کے اخلاق کریمانہ کے متعلق بھی بات کرتے. تو ان کی توجہ کا محور و مرکز تو صرف یا اللہ کی ذات تھی یا میرے نبی کی ذات تھی. میلاد کیا ہے؟ اور میلاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کا ذکر اور تعریف ہی تو میلاد ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے میلاد کے نام پر ہمارے بعض دوستوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ میلاد نام ہے نا، اس سے کچھ دوستوں کو تھوڑی الرجی ہوتی ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کس انداز سے میلاد کا. تو جو دوست صاحبان عقل و فہم پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، انڈو پاک میں
بیفور پارٹیشن جب محافل میں جس طرح کی ہوتی تو ولادت باسعادت کا تذکرہ بطور تبرک ضرور کیا جاتا تھا. اسی لیے انہیں محافل میلاد یعنی ولادت کے ذکر کی محفل انہیں قرار دے دیا گیا. اب آپ کوئی بھی نام دے دیں, پھر مصطفیٰ کہہ لیں, جلسہ کہہ لیں, کوئی بھی بات کہہ لیں آپ. اس لیے آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ رب العزت کے پاکیزہ اصحاب نے جس طرح رسول کا میلاد بنایا, کائنات ارض و سما میں کوئی منا ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. ایک تو ہما وقت میرے نبی کی خدمت میں حاضری, اللہ رب العزت کا ذکر کرنا, اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہر وقت ان کی زبانوں پر ہوتا تھا. دوسرا ہر عمل میں میرے کریم آقا کے اتباع کرنے کی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں کہنا پڑتی ہے یہ بات, کیوں بتانی پڑتی ہے یہ بات کہ بھائی کیوں لوگوں کے سامنے غیر معتبر بات کرے؟ کہ بھائی ٹھیک ہے, اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ چند ایک مثالیں پیش کروں. الصلاۃ پر محمد, الصلاۃ پر محمد. بھائی اگر اس طرح سے میلاد منانا درست نہیں ہے تو پھر نہایت ہی معذرت کے ساتھ ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ بتائے سب سے زیادہ احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کیا کسی صحابی نے ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی کہ بھائی سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں تو ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی جائے؟ ایسا نہیں ہے, تاریخ میں کہیں بھی آپ پڑھ لیں. تو پھر یہ جلسہ دستار فضیلت کس لیے ہیں؟ میرے آقا کے غلام حدیثیں یاد کرتے تھے, انہیں ذخیرہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ بھئی اس کے پاس اتنی احادیث ہے اس لیے اس کو دستار دی جائے, تکمیل بخاری کا جلسہ کروایا جائے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو اگر اس زمانے میں ایسا نہیں تھا تو آج ایسا کیوں ہے کہ تکمیل بخاری کے جنہیں جلسے کروائے جائیں, اسٹیج سجائے جائیں؟ اگر اس زمانے میں صفہ پر بیٹھ کر, چبوترے پر بیٹھ کر سینکڑوں صحابی رسول علم حاصل کرتے ہیں, ان کا سونا, جاگنا, اوڑھنا, بچھونا وہ ایک چبوترا ہے, تو پھر بھائی آج کے طالب علموں کو بھی کسی چبوترے پر بٹھاؤ نا. ایئر کنڈیشن ماحول دیے ہوئے ہیں ایسے عالیشان. اگر اس زمانے میں صفہ تھا اور کہتے ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے میلاد اس طرح, تو پھر تم بھی اپنے بچوں کو صفہ پر بٹھا کر, چبوترے پر بٹھا کر تعلیم دلواؤ. میرے کریم آقا نے خچر پر سواری فرمائی جو گھوڑے اور گدھے کے بیچ کا ایک درمیانی جانور ہے. آج کوئی شیخ الحدیث اور علامہ تو الگ, کوئی ایک معمولی سا مولوی بھی مجھے یا مجھ جیسا بھی اوائڈ کرے گا, کوئی گدھے پر سواری کر کے دکھائے, کوئی گدھے پر سواری کر کے دکھائے. انا آڑے آئے گی بھائی اتنا بڑا آدمی گدھے پر جا رہا ہے. گدھے پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ گدھے پر بیٹھیں تو پتا چلے نا کہ اس زمانے میں جو صحابہ کی سنت تھی اس کو ادا کرو نا. پتہ یہ چلا, یہ ایک منطقی بات ہے, کوئی علمی بات نہیں ہے. میں نے ایک منطقی بات آپ لوگوں کے سامنے لاجیکل بات کی ہے, اس لیے کہ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں. جو زمانہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا, زمانے میں چیزیں آتی چلی گئی, ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہوا, تو اس وقت یہ ضروری تھا کہ شریعت کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہر اچھی چیز کو اڈاپٹ کر لیا جائے. سبحان اللہ, سبحان دین کے پھیلاؤ کے لیے مدارس بھی بنائی جائیں, تکمیل بخاری کے جلسے بھی کروائے جائیں, احادیث بھی یاد کروائی جائیں, علماء حضرات اپنا علم بھی عام کریں. جو طریقہ اختیار کر لے, اس زمانے میں شریعت کے حدود و قیود کے اندر ان پر کوئی قدغن اور کوئی پابندی نہیں ہے. ایک اور بات ضمنی طور پر, موضوع کچھ اور ہے, بات کچھ اور چل نکلی ہے. کچھ دوست یہ اعتراض کرتے ہیں, بہت سارے ساتھی, کہ بھئی نماز تو پڑھتے نہیں, بس یہ میلادوں میں آ جاتے ہیں. تو میرے بھائی کسی کے ذہن میں اگر یہ ابہام ہے تو وہ دور کرے. الحمدللہ ہم ان اللہ کے کامل بندوں کے غلام اور ان سے نسبت رکھنے والے ہیں جو اسٹیج پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہی کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. اتباع ہی کا درس دیا جاتا ہے, نمازوں کی پابندی اور مسجدوں کو آباد کرنے کا درس دیا جاتا ہے. کلن صاحب کہہ رہے تھے اب یہ دیکھیں اتنے سارے معاملات چھوڑ کر یہ لوگ آ بیٹھے ہیں. بھائی یہ جبہ و دستار, یہ باریش لوگ, یہ نمازی لوگ, یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ انہی ایسی ہی محافل کی برکت سے اللہ نے عطا کی ہیں. سبحان اللہ. جب ایسی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محافل میں بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ اپنا کرم فرماتا ہے.
ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی گندگی سے لتھڑا ہوا بندہ کوئی باہر بیٹھا ہو اور وہ کہتے جی بس ابھی میں نماز پڑھنے کے لیے. بھائی ان محافل میں آپ آئیں گے تو اللہ کا فضل ہو جائے گا اور اللہ کے نبی کی رحمت تم سب کو اپنے دامن میں. سبحان اللہ. نمازی ایسی محافل سے پیدا ہوگا. اور تبلیغ کیا ہے مجھے بتائیں؟ کہتے جی تبلیغ سے پیدا ہوگا. تبلیغ کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں. جو جس انداز سے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کرے تو تبلیغ کا کتنا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کے پاک کلام کو پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے محبوب نبی کی صفات، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات بیان کیے جائیں، اور ساتھ ہی محبت مصطفیٰ کے ساتھ اتباع مصطفیٰ کا درس بھی دیا جائے. ایسی ہی محافل اور مجالس میں الحمدللہ الصلاۃ پر محمد یا علی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، بس مختصر سی بات اس پر کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام کی طرف چلیں گے. میرے اللہ نے پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی اپنی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کی بات کی، ساتھ ہی بتا دیا کہ میری فرما برداری، میری اتباع، میری محبت میرے نبی کے اتباع اور فرما برداری میں چھپی ہے. سبحان اللہ. کوئی راستہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ مجھے بتائے نا کوئی بھی کیا ہے. اگر نبی کی سنت ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تک کون پہنچاتا ہے؟ اگر نبی کی احادیث نہیں ہے تو پھر اللہ تک پہنچنے کی قرآن پاک کی وضاحت کا مجھے طریقہ بتا دے کوئی. ہر بات اللہ کے قرب کی بات ہو، خوف خدا کی بات ہو، ہر چیز اتباع مصطفیٰ کے ذریعے نصیب ہو. سبحان اللہ. تو مصطفیٰ کریم کی محبت اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اللہ نے بتا دیا میں ان پر رحم کرتا ہوں جو میرے محبوب کے اتباع کر کے اور مجھے راضی کر لیتے ہیں، سبحان اللہ. مجھے خوش کر لیتے ہیں. میں ان کی، اللہ رب العزت نے ان کی تعریف اور توصیف بیان فرماتا ہے. اللہ جا بجا قرآن پاک میں بھی اپنے پاکیزہ بندوں کی نشانیاں بھی بیان فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ میرے نبی کی اتباع ہی دراصل میری اتباع اور سبحان اللہ، میری فرما سبحان برداری ہے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے اصحابیوں، کسی زمانے میں کسی شخص تک میری حدیث پہنچے گی، وہ مسند سے لگا بیٹھا ہوگا، بڑی سی مسند تکیے لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ میرے لیے تو بس قرآن ہی کافی ہے، میرے لیے تو بس قرآن ہی کافی ہے. تو اے میرے صحابیوں جان لو وہ شخص گمراہ ہے. اس لیے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، معنی میں رد و بدل ہو سکتا ہے، وضاحت کے لیے مفہوم عرض کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا لوگوں جان لو کہ جس طرح اللہ رب العزت نے جس طرح جس چیزوں کو حرام کیا وہ حرام ہیں بعین ہی، میں جن چیزوں کو حرام قرار دے دوں وہ بھی حرام ہیں. سبحان اللہ. وہ بھی اسی طرح حرام ہیں جس طرح اللہ کی حرام کردہ چیزیں حرام ہیں. یہ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر جو ایمان رکھنے والے تھے نا، تو چند ایک واقعات آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، چند ایک واقعات عرض کروں کہ اللہ کے اس احسان عظیم کا شکر انسان کس طرح ادا کرے. اتباع مصطفیٰ یہی ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے اس احسان عظیم کو اللہ کے حضور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنا اتنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو عرض کروں. آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے قربانی کا جانور رکھا تھا بکرا، وہ مر گیا، اب میں کیا کروں، میرے پاس تو دوسرا کوئی جانور بھی نہیں ہے. میرے نبی نے پوچھا کوئی اور جانور کوئی کسی قسم کا گھر میں ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے رسول اللہ ایک بکرا ہے مگر اس کی عمر ہے 6 ماہ. اب بھائی ہر صاحب عقل و فہم جانتا ہے جو شریعت کے قوانین کو جانتا ہے کہ بھائی قربانی کم از کم 1 سال کے بکرے کی. میرے نبی نے فرمایا تم اس 6 ماہ کے بکرے کی قربانی کر دو، اللہ قبول فرمائے گا، لیکن یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے. سبحان اللہ. میں نے عرض کی کہ جس طرح اللہ جن چیزوں کو حرام یا حلال قرار دے دے
بغیر نہیں میرے مصطفیٰ بھی اگر قرار دے دیں تو اللہ کے حکم ہی کی طرح ان پر عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ان صحابی رسول کا واقعہ بھی یاد ہے کہ جب وہ روزہ توڑ بیٹھے اور میرے مصطفیٰ کریم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بڑی زیادتی کر بیٹھا ہوں، روزہ ٹوٹ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا آپ تو 60 روزے رکھو یا غلام آزاد کرو۔ کہا یا رسول اللہ ایک روزہ نہیں رکھ سکا، میں 60 روزے کیسے رکھوں گا اور غلام کہاں سے آزاد کروں گا، میری تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، کفارہ ادا کیسے کرو گے؟ کہا وہ بھی اس کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول آئے کھجوریں لے کر میرے کریم آقا کی خدمت میں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگ کھجوریں آ گئی، اب اسے فقراء میں غرباء میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پورے مدینے میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو مجھ سے زیادہ غریب ہو۔ میرے آقا نے فرمایا پھر یہ کھجوریں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اہل خانہ کو بھی کھلاؤ، اللہ نے تمہارے روزے کا کفارہ دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تمہارے روزے کا اللہ۔ کفارہ بھی ہو گیا، لیکن یہ صرف حکم تمہارے لیے ہے۔ اسی طرح جب میرے آقا کریم نے حضرت فاطمہ اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح فرمایا حضرت علی سے، تو اس وقت بھی بہت ساری شادیوں کی اجازت تھی عرب میں، اس وقت تو زیادہ لوگ شادیاں کرتے تھے، آج بھی 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی ایک مسلمان کو اجازت ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا علی سن لو، جب تک میری بیٹی فاطمہ میرا لخت جگر تیرے نکاح میں ہے تو دوسرا نکاح نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ شریعت میں تو ایسی کوئی قدغن ہے ہی نہیں، شریعت میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا کہ میں ایک سے زیادہ نکاح نہ کروں، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں علی میری بیٹی فاطمہ جب تک تیرے عقد میں زندہ ہے تو دوسرا نکاح نہیں کرے گا۔ حضرت علی نے سر تسلیم خم کیا یا رسول اللہ آپ جو فرمائیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے شریعت میں امینڈمنٹ، شریعت میں ترمیم کا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، کیونکہ جب اتباع انسان کرتا ہے نا، اتباع اور اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور نبی کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جس نبی کی اللہ اتباع کروا رہا ہے اپنی ذات کے حصول کے لیے، اس نبی کی شان کیا ہوگی اور اس کو مقام کتنا دے گا اللہ، کتنا دیا۔ اگر نہ دے اختیارات، وہ نبی نعوذ باللہ کچھ کر ہی نہ سکے، لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلے نہ کر سکے، جیسے کہ میں نے عرض کی چند باتیں آپ کے سامنے، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ اتنا بڑا مقام عطا ہو جائے کہ اللہ کے قرب تک پہنچا دے اتباع مصطفیٰ، اللہ کے قرب تک پہنچا دے اور اتباع خدا بن جائے، اللہ کے نبی کی اتباع، فرما برداری مصطفیٰ، فرما برداری خدا بن جائے، محبت مصطفیٰ محبت خدا بن جائے، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیارات بھی دیے نا کہ بھئی شریعت میں ترمیم کر لینا، شریعت میں امینڈمنٹ کر لینا۔ بس آخری بات جو عرض کرنے چلا ہوں، فی زمانہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک۔ جو جس کا بھی مرید ہے اپنے پیروں سے ان کی محبت بجا جو بھی ہے ضرور اپنے کامل اللہ کے بندوں سے کامل کی بات ہے، بس یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر کبھی بات کریں گے۔ بھئی کامل بندے کی بات ہے، اللہ نے جہاں بھی کی نا، اللہ کے نبی نے کامل بندے کی بات کی ہے، جو دل میں خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ کی شمع جلا دے، اس کی بات ہے۔ تو جب بھی اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے کم پڑھے لکھے لوگ بھی اور پھر ہمارے جیسے تھوڑا بہت پڑھے لکھے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسے کہہ دیتے ہیں بھائی شریعت کا کیا ہے، شریعت تو فقیر کے گھر کی کنیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیں، پھر ایک اور بات کہہ دیتے ہیں فقیر کی شریعت اور ہے، مولویوں کی شریعت اور ہے، پھر شریعت کون سی ہے بھائی؟ وہ پھر فقیروں کی شریعت کون سی ہے اور مولویوں کی شریعت کون سی ہے؟ شریعت ایک ہی ہے جو میرے نبی کی عطا کردہ ہے اور میرے نبی کی نافذ کردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت مطہرہ میں امینڈمنٹ کا اختیار، اس کے قوانین میں، اس کے فرائض میں، اس کے واجبات میں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو یہ طاقت ہی نہیں ہے، کسی کو اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مقام پر فائز کیوں نہ ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اور اللہ کے محبوب کی نافذ کردہ شریعت مطہرہ میں ترمیم کر سکے۔ کمی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، کر سکتا ہے، بھئی کسی کی نماز قضا ہو جائے،
لیکن وہ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ بھائی میں نے شریعت میں ترمیم کر لی ہے، چلو بھائی قضا بھی ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، اسے قضا پڑھنی پڑے گی، اللہ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، اللہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی۔ وہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ بھائی بس یہ قضا بھی ایک لازمی حصہ بنا دیا میں نے شریعت کا، بس یہ ترمیم میں نے کر دی ہے شریعت میں کہ بس پڑھ لیا کرنا بس، اور نہ پڑھنا آپ کی مرضی ہے۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، میں بالخصوص گھروں میں جو محافل ہوتے ہیں، وہ اپنی ماؤں بہنوں سے یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں، اور آپ دوستوں سے بھی میں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ یا قرآن پاک ہے یا میرے مصطفیٰ کی سنت مبارک۔ سبحان اللہ۔ جو چیز ڈھونڈنی ہے نا، روحانی سکون چاہیے، جسمانی سکون چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے، اللہ کے رسول کی اتباع چاہیے، عشق مصطفیٰ چاہیے، تو اللہ کے پاک کلام سے حاصل کیجئے یا میرے نبی کی پاک سنت سے حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے جب میرے کریم آقا، بس آخری بات ہے جو آپ سے عرض کرنے چلا ہوں، جب میرے کریم آقا اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے جانے لگے تو کچھ دن پہلے اپنے قریبی احباب لواحقین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، میرے آقا نے جب باتیں بیان فرما چکے، اے حاضرین تم سب پر السلام علیکم، سب نے جواب دیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، اے حاضرین غائبین تک بھی میرا سلام پہنچا دینا۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی کہ بس جو اس زمانے میں حاضر تھے یا اس زمانے میں موقع پر موجود نہیں تھے صرف ان تک اللہ کے نبی نے سلام پہنچایا، بلکہ میرے نبی نے انتہا فرما دی امت مرحومہ پر شفقت کی، کہا اے لوگو صرف حاضرین پر نہیں، صرف غائبین پر نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے میرے ایک ایک امتی پر میرا سلام۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک امتی کو میرا سلام۔ اب نبی کا سلام آپ پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے سلام فرمایا ہے، سلامتی کی دعا فرمائی ہے۔ اس سلام کا جواب آپ نے اپنے عمل سے دینا ہے، مسجدوں کو آباد کر کے دینا ہے، خوف خدا کی دولت دل میں ڈال کر دینی ہے، ذکر خدا سے اپنے دلوں کو شاد و آباد رکھنا ہے، اپنے گھروں کو قرآن و سنت کا پابند بنانا ہے، اپنے بچے بچیوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، معاشرے کی کارآمد شہری بن کر دین مصطفیٰ کا سپاہی بننا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو میرے کریم آقا کے سلام کا جواب پہنچائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام کے لیے